نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شر سے نجات کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور من چاہی مراد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم اعظم، بے اولاد حضرات کے لیے حضرت زکریا کا اسم اعظم، مختلف تفاسیر قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 80 سال کو پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ پاک کی رحمت سے مایوسی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اظہار کرنا تو دور کی بات، کبھی دل میں بھی مایوسی کے جذبات کو جگہ نہیں دی، بلکہ اس اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ پاک سے اپنے لیے اولاد مانگتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ اور محترم ناظرین، جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کوئی بے اولاد ہے، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اولاد کے لیے دعا مانگے۔ جو کوئی مرد خواتین جو ہیں وہ اولاد کی تمنا رکھتے ہوں، اولاد کی تمنا تو سب کے دل میں ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ مقبول ترین دعا جو ہے، کیونکہ اسی الفاظ کے ساتھ انہوں نے اللہ سے دعا کی اولاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں صالح اولاد عطا کی۔ تو اس دعا کو جو ہے، جو بے اولاد ہیں ان کو چاہیے کہ یہ دعا کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ بہت ہمارا رب بہت کریم ہے، وہ انشاءاللہ اولاد سے نوازے گا۔
وہ دعا یہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ چنانچہ اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں ایسا مقدس اور معظم بیٹا عطا فرمایا جس کا نام بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خود ہی رکھا۔ اور پھر اس بیٹے کی گناہوں سے حفاظت کرتے ہوئے اسے اپنے انبیاء میں شامل بھی فرمایا۔ پس آج جو بے اولاد حضرات اپنے لیے نیک، خوبصورت، خوب سیرت اور بہترین علمی صلاحیتوں والی اولاد چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام والا اسم اعظم اپنا لیں، پھر اس کے کمالات دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ اسم اعظم ہے جو اپنے اندر 80 سالہ بوڑھا مرد اور بانجھ عورت کو بھی اولاد دلوانے کی طاقت اور تاثیر رکھتا ہے۔ لہذا دنیاوی معالج کی دوائیوں اور علاج سے تھک جانے والے اب خدائی علاج شروع کر دیں، انشاءاللہ اس میں 100% شفا اور 100% خوشیوں کا سامان موجود ہے۔ ہر شر سے نجات کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم اعظم، احادیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے یہ اسم اعظم پڑھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اور کتنی اچھی دعا ہے یہ۔ حدیث میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے یہ اسم اعظم پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ چنانچہ اس کی برکت سے سارا ماحول ان کے موافق ہو گیا، آگ کا خطرناک الاؤ بھی ان کے لیے مہمان خانہ بن گیا، جلتے ہوئے انگارے میں انگور کی بیل اگ پڑی۔ لہٰذا آج جو شخص حالات کے کرائسس سے گھبرایا ہوا ہو، کسی اپنے یا بیگانے کے شر سے ستایا ہوا ہو، یا کسی کردہ یا نہ کردہ گناہ کی آزمائش میں آزمایا ہوا ہو، اسے چاہیے کہ ہر وقت زبان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسم اعظم کا ورد جاری رکھے۔ انشاءاللہ یہ اسم اعظم اپنے پڑھنے والے کی زندگی کو گل و گلزار بنا دے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ الفاظ مومن کی تلوار ہیں، یعنی ایسی تلوار جو جادو جنات کو کاٹ دیتی ہے، نظر بد کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے اور پے در پہ مصائب کے وار کو روک دیتی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ الفاظ پڑھا کریں مشکل میں، مصیبت میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ من چاہی مراد کے لیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم اعظم، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی زیادہ پریشان ہوتے تو اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ جل شانہ کی مدد مانگتے۔ کتنی پیارے دعا ہے یہ، کتنا پیارا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حدیث میں محترم ناظرین ایک بار پھر سن لیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی زیادہ پریشان ہوتے تو اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ جل شانہ کی مدد مانگتے۔
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لہذا جو شخص من چاہی مرادیں پانا چاہتا ہے، اللہ پاک سے نصیب اور مقدر سنورنے کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، یا دنیا و آخرت کی کامیابی منوانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس اسم اعظم کی طرف رجوع کرے اور زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، اور جو ہر گناہ گار کے لیے بخشش، ہر سوالی کے لیے عطا اور ہر مریض کے لیے شفا کا باعث بنتی ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی تو جنت کا پروانہ مل سکے گا۔ تو سوچئے، جس رحمت کے بغیر آخرت میں کام نہیں بن سکتا، اگر اس رحمت کو ہم نے دنیا میں نہ حاصل کیا تو بھلا دنیا کیسے سنور سکتی ہے؟ تو محترم ناظرین، انبیاء علیہ السلام کی مقبول جو دعائیں ہیں، ان سے انہی کی طریقے سے دعائیں مانگیں، جو انہوں نے دعائیں مانگی تھیں وہ دعا مانگیں۔ یہ مقبول ترین دعائیں ہیں، اور اسی سے دعا مانگا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔